بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ القرآن سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ یہ نسب کی کہانی محض خون کا تعلق نہیں بلکہ عظمت، قربانی اور اللہ کی رضا کی داستان ہے۔ آج ہم جانیں گے ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے مکہ کی سرزمین پر دین کے چراغ جلانے کی بنیاد رکھی۔ قصب انقلاب سے لے کر ہاشم تک ایک ایسا روشن سلسلہ جس سے دنیا کو سب سے عظیم رہنما عطا ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ روشنی کی اس کہانی میں ہمارے ساتھ رہیے۔ ہدایت کی روشنی کے سفر میں ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب، آپ کا نسب انتہائی پاکیزہ، معزز اور معززین عرب میں سب سے اعلیٰ نسب تھا۔ تمام عرب اس بات پر متفق تھے کہ قریش اور ان میں بھی بنو ہاشم سب سے معزز قبیلہ تھا۔ مکمل نسب کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کہب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن مہد بن عدنان۔ عدنان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تک جا پہنچتا ہے۔ نسب کی 3 مشہور تقسیمات ہیں۔ عدنان تک کا نسب، اس حصے پر تمام عرب متفق ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اس حصے میں چند تفصیلات میں روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر عمومی طور پر تسلیم شدہ ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تیسرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ یہ تفصیلات ہمیں انبیاء کرام کے سلسلہ نسب سے ملتی ہیں اور تورات وغیرہ کی قدیم روایات میں بھی ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عدنان، عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ فہر بن مالک، انہی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں۔ ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف تھے، وہ بڑے سخی اور معزز تھے۔ انہی کے نام پر آپ کے خاندان کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ عبد المطلب شیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے جنہوں نے زمزم کا کنواں دوبارہ نکالا اور قریش میں بڑی عزت پائی۔ قبیلہ قریش، شاخ بنو ہاشم۔ قریش مکہ کے معزز ترین قبیلے تھے اور بنو ہاشم قریش میں سب سے اعلیٰ شاخ سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے لیے کہاں کسی گھرانے میں نبوت رکھنی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124۔ صحیح بخاری باب مبعث النبی میں یہی تک ہے، لیکن امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نام گنائے ہیں، یعنی عدنان بن عدو بن ارمقوم ابن تارا بن یشجب بن جارب بن نابت بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ ان میں سے کیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی۔ انہی کی اولاد میں عدنان ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسب دان تمام پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک صرف 8-9 پشتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اگر صرف 9-10 پشتیں ہوں تو یہ زمانہ 300 برسوں سے زیادہ نہ ہوگا، اور یہ امر بالکل تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے۔ علامہ سہیلی روز انف سوال 8 میں لکھتے ہیں، اور یہ عادتاً محال ہے کہ دونوں میں 4 یا 7 پشتوں کا فاصلہ ہو، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے 10 یا 20 پشتیں ہوں، کیونکہ زمانہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ علامہ موصوف نے بہت سی تاریخی حوالوں اور شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس غلطی نے بعض عیسائی مورخوں کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ سرے سے اس بات کے منکر ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ابراہیم علیہ السلام سے ہیں۔ اس غلطی کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ تر مشہور آدمیوں کے نام پر اکتفا کرتے تھے اور بیچ کی پیڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔
اس کے علاوہ اہل عرب کے نزدیک چونکہ عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہونا قطعی اور یقینی تھا، اس لیے وہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب صحیح طور پر نام بے نام پہنچ جائے۔ اوپر کے اشخاص کا نام لینا غیر ضروری سمجھتے تھے، اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ سے بعض نسب دانوں نے بیان کیا کہ میں نے عرب میں ایسے علماء دیکھے جو مہد سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک 40 پشتوں کے نام لیتے تھے اور اس شہادت میں عرب کے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلسلے کو اہل کتاب کی تحقیقات سے ملایا تو پشتوں کی تعداد برابر تھی، البتہ ناموں میں فرق تھا۔ اسی مورخ نے ایک اور موقع پر لکھا ہے کہ شہر تدمر میں ایک یہودی تھا جس کا نام ابو یعقوب تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ اریما پیغمبر کے منشی نے عدنان کا جو نسب نامہ لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس شجرے میں بھی عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 نام ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کے خاندان سے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم بنائے خاندان قریش کے بارے میں تھوڑا ذکر کرتے جاتے ہیں تاکہ آپ کو معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ قریش، بنائے خاندان قریش، خاندان قریش۔ قریش عرب کے سب سے معزز، بااثر اور باوقار قبیلوں میں سے تھا۔ اس قبیلے کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ قریشی مکہ مکرمہ میں آباد تھے اور کعبہ کی خدمت کا شرف بھی انہیں حاصل تھا۔ قریش کا لقب فہر بن مالک کی اولاد کو دیا گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں جد تھے۔ قریش کا مقام مکہ کے نگہبان۔ قریش کو کعبہ کے قریب رہنے، اس کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت کرنے کا شرف حاصل تھا۔ تجارت میں مہارت۔ قریش بہت کامیاب تاجر تھے، ان کی تجارتی قافلے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام تک جاتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی ان کے تجارتی سفر کا ذکر ہے۔ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سورۃ القریش آیت نمبر 1 سے 2۔ سیاسی اثر و رسوخ۔ قریش کے لوگ عرب میں معزز سمجھے جاتے تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی۔ دار الندوہ جیسے سیاسی ادارے بھی قریش کے بنائے ہوئے تھے۔ قریش کی شاخیں۔ قریش کئی شاخوں میں تقسیم تھے، ان میں مشہور شاخیں یہ ہیں: قریش اور اسلام۔ شروع میں قریش نے اسلام کی شدید مخالفت کی، خالص طور پر بنو امیہ اور بنو مخزومہ کی شاخیں، لیکن بعد میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ فتح مکہ کے بعد قریش کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ قریش کا خاص مقام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کو برا نہ کہو کیونکہ قریش میں بہت سے اچھے لوگ ہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد بھی قریش ہی سے خلفائے منتخب کیے جاتے رہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بنو تیم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنو عدی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگرچہ آباءً جداً معزز اور ممتاز چلا آتا تھا، لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھا۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ حافظ عراقی سیرت منظوم میں لکھتے ہیں، امام قریش فلسہ فار جمع و الاکثرون النصر۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم قصہ کے بارے میں تھوڑی معلومات جان لیتے ہیں۔ قصہ بن کلاب کون تھے؟ قصہ بن کلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک نہایت اہم اور نمایاں شخصیت ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں جد امجد، 5ویں دادا ہیں۔ مکمل نام: قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار قریش، قبیلہ قریش۔ شہرت: مکہ مکرمہ کے سردار اور قریش کو ایک مرکز پر جمع کرنے والے۔ قصہ کا مقام اور کارنامے: مکہ پر کنٹرول۔ قصہ نے مکہ پر حکمرانی حاصل کی اور قریش کو مختلف قبائل میں بکھیرنے کے بجائے ایک جگہ مکہ میں مجتمع کیا۔ پہلے مکہ میں مختلف قبائل آباد تھے، ہر ایک اپنی جگہ پر آزاد تھا۔ قصہ نے قریش کو متحد کیا اور مکہ کو قریش کا مرکز بنایا۔ کعبہ کی خدمت: قصہ کو کعبہ کی خدمت، دیکھ بھال اور اس سے جڑے تمام امور کی ذمہ داری ملی۔ ان کی نگرانی میں حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام، سقائیہ، مہمانوں کی خدمت، رفادہ، کعبہ کی چابیاں رکھنے کا شرف، حجابت، قریش کے فیصلے کرنے کا حق، ندوہ، دار الندوہ کی تعمیر۔ قصہ نے مکہ میں دار الندوہ بنوایا جو قریش کی پہلی باقاعدہ پارلیمنٹ یا مشاورتی جگہ تھی، جہاں قریش کے سردار جمع ہو کر اہم فیصلے کرتے تھے، جیسے جنگ و امن کے فیصلے، نکاح کے معاملات
قبائلی امور کا حل، قیادت کا بانی۔ قصہ نے قریش کو اس قدر منظم کر دیا کہ ان کے بعد قریش کی برتری اور کعبہ کی خدمت نسل در نسل چلتی رہی۔ قصہ کا لقب، بعض مورخین نے انہیں مجمع قریش کہا، یعنی قریش کو جمع کرنے والا۔ قصہ کی اولاد، قصہ کے 4 بیٹے تھے، عبد مناف، عبد الدار، عبد العزی، عبد۔ ان میں سے عبد مناف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں۔ عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم، جن سے آگے بنو ہاشم کا قبیلہ چلا۔ دلچسپ بات، قصہ بن کلاب پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں قریش کو عزت اور سیاسی طاقت دلائی۔ انہیں مکہ کی بادشاہت جیسا مقام حاصل تھا، لیکن وہ بہت منصب، مہمان نواز اور بزرگ تھے۔ نظر کے بعد فیر اور فیر کے بعد قصہ بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ اس زمانے میں حرم کے متولی خلیل خزائی تھے۔ قصہ نے خلیل کی صاحبزادی، جس کا نام ہبہ تھا، شادی کی تھی۔ اس تعلق سے خلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قصہ کو سپرد کی جائے۔ اس طرح یہ منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ قصہ نے ایک دار المشورہ قائم کیا جس کا نام دار الندوہ تھا، دار الندوہ رکھا۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے، قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ قصہ نے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے، مثلا سقائیہ اور رفادت جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا، انہی نے قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کو سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منا اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا کہ حجاج کے کام آئے۔ مشعر حرام پینے کی یاد ہے، مشعر حرام پینے کی یاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ چنانچہ عقد الفرید میں تصریح کی ہے۔ قصہ نے اسی قدر شہرت اور اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالبر نے عقد الفرید میں بھی لکھا ہے کہ یہ بھی تصریح کی ہے کہ قصہ نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا، اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں، کیونکہ تو قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اسی بنا پر ان کو مجمع بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں، قصہ ابو کام من یسمع مجمعان بہا جمع اللہ القبائل من فار۔ قصہ کی 6 اولاد تھی، عبد الدار، عبد مناف، عبد العزی، عبد بن قصہ، تخمر، بارہ۔ قصہ نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو دیے، اگرچہ وہ سب بھائیوں میں ناقابل تھے، لیکن قصہ کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت صاحب سہولت اور بااثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناصب جو عبد الدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں، وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبد الدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ بالآخر اس پر صلح ہو گئی کہ عبد الدار سے سقائیہ اور رفادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دیا جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ہاشم کے بارے میں بھی بتاتے چلتے ہیں۔ ہاشم کون تھا؟ ہاشم بن عبد مناف، تعارف، مکمل نام عمرو بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب، لقب ہاشم، رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی گریٹ گرینڈ فادر۔ ہاشم کا لقب کیوں پڑا؟ ہاشم کا مطلب ہے روٹی کو ٹکڑے کرنا۔ حاجیوں کی خدمت کرتے وقت ہاشم حاجیوں کے لیے روٹی کو گوشت کے شوربے میں توڑ کر کھلاتے تھے، اسی وجہ سے انہیں ہاشم ٹکڑے کرنے والا کہا گیا۔ ہاشم کی شخصیت، ہاشم بہت خوبصورت، بہادر، فیاض، مہمان نواز اور سخی انسان تھے۔ ان کی شہرت پوری عرب میں پھیل چکی تھی۔ حاجیوں کی خدمت، رفادہ اور پانی پلانے، سقائیہ کا بڑا انتظام انہی نے بہترین انداز میں شروع کیا تھا۔ ہاشم نے قریش کی تجارت کو منظم کیا۔ انہوں نے قریش کے لیے تجارت کے 2 بڑے سفر قائم کیے، سردیوں میں یمن کا سفر، گرمیوں میں شام سوریہ کا سفر۔ قرآن مجید کی سورت قریش میں انہی تجارتی سفروں کا ذکر ہے۔ ہاشم کی شادی اور اولاد، ہاشم نے مدینہ کے قبیلے میں بنی نجار کی ایک معزز خاتون سے شادی کی جن کا نام تھا سلمہ بنت عمرو۔ سلمہ سے ان کے ایک مشہور بیٹے پیدا ہوئے، عبد المطلب شیبہ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ہاشم کی وفات، ایک تجارتی سفر کے دوران ہاشم فلسطین موجودہ غزہ کے علاقے میں بیمار ہو گئے اور وہیں وفات پا گئے۔ آج بھی فلسطین کے علاقے غزہ میں ہاشم کا مزار موجود ہے جسے مزار ہاشم کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہاشمی بھی ہے، ایسی نسب سے جو ہاشم بن عبد مناف سے ملتی ہے۔ ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ حجاج کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے تھے۔
چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور منا کے پاس سبیل رکھتے تھے۔ تجارت کو نہایت ترقی دی۔ کیسر روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور شاہ کو چک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگوریا انقرہ جو شاہی کو چک کا مشہور شہر ہے کیسر کا پایا تخت تھا۔ تجار قریش انگوریا میں جاتے تو کیسر نہایت عزت اور حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے، جس کے صلے میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں قید پڑا۔ ہاشم نے اس قید میں شوربہ میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو ہشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے۔ راستے میں مدینہ میں ٹھہرے۔ وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کے حرکات سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ حسین اور جمیل بھی تھے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان بنی نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی۔ اس نے قبول کر لی۔ غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا۔ لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے قریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلوا بھیجا۔ 3 دن تک مہمان رہے اور چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ ہوئے۔ ان کی عمر 8 برس کی تھی۔ جہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی ہے مطلب کا غلام ہے۔ اسی لیے ارباب سیر نے وجہ تسنیہ میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں سے صحیح تر یہ ہے کہ چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی اور یہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے محرے کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم جو ایک مدت سے اٹھ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کی۔ 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے کہا کہ ان 10 پر کوڑا ڈالو، دیکھو کس کے نام پر نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ ان کو لے کر قربان گاہ کو چلے۔ عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھیں رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربانی کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر کوڑا ڈالو۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ ہی کے نام پر کوڑا نکلا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربانی کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ اور یہ واقعی کی روایت ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضوں کی تدابیر رؤسائے قریش نے تجویز کی تھی۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیات کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ابو لہب کا اصلی نام اور ہے۔ خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیا، لیکن یہ غلطی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ یہ لقب خود عبد المطلب نے دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ابو لہب نہایت حسین اور جمیل تھے، اور عرب میں گورے چہرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں۔ فارسی میں بھی آتشی رخسار ہے۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھی۔ وہ اس وقت اپنا چاچا وہیب کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب وہیب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کر لیا اور عقد ہو گئے۔ اس موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا شادی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہی حالہ کے بطن سے ہیں۔ حالہ رشتے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئی اور اس بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ دستور تھا کہ نوشہ شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ عبداللہ 3 دن تک سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔
عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ عبد المطلب کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ مدینے میں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ نے ترکے میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ام ایمن رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ محمد مصطفیٰ کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ ام ایمن کا اصلی نام برکتہ تھا۔ یہ وہ روشن سلسلہ ہے جس کی ہر کڑی میں قربانی ہے، صبر ہے، عزت ہے اور اللہ کی راہ میں خالص محبت ہے۔ قصہ کی حکمت ہو یا ہاشم کی سخاوت، ہر قدم نے ایک عظیم پیغام چھوڑا کہ اللہ کی رضا کے لیے جینا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج ہم نے ان بنیادوں کو جانا جن پر اسلام کا سب سے عظیم چراغ روشن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں بکھیرنے لگی۔ روشنی کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم مزید حیرت انگیز رازوں اور مبارک واقعات کا ذکر کریں گے۔ ساتھ رہیے، روشنی کی ہدایت کے ساتھ رہیے۔ لائٹ آف ہدایت، جہاں ہر کہانی روشنی کی ایک کرن ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک لازمی پہنچائیں تاکہ آپ کی ایک شیئر سے دوسروں تک اسلامی معلومات پہنچ سکے۔ ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے ہم کچھ یورپین مصنف یعنی یورپ کے مصنفوں کا ذکر کرتے چلتے ہیں جنہوں نے سلسلہ نسب کے بارے میں کچھ لکھا۔ سر ولیم صاحب نے صریحاً یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے نہ تھے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ خواہش کے مذہب اسلام کے پیغمبر کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے خیال کیا جائے اور غالباً یہ کوشش کی کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ثابت کیے جائیں۔ ان کی چین ان کی عین حیات میں پیدا ہوئی تھی اور اس طرح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیمی نسب نامے کے ابتدائی سلسلے گڑے گئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بے شمار قصے نصف یہودی اور نصف عربی سانچے میں ڈالے گئے تھے۔ لیکن ایک طرف سر ولیم میور صاحب کا تنازع شبہ ہے اور دوسری طرف 200 یورپین اور یہودی مورخین ہیں جو نہ صرف خاندان قریش کو بلکہ تمام شمالی عرب اور حجاز کو ابراہیمی النسل تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھو فاسٹر صاحب کا جغرافیہ تاریخ عرب، تاریخ طبری مطبوعہ یوراجیم 3 سواد 111-8 اعزاز 111-5۔ تاریخ عرب کا ایک حرف اس کا شاہد ہے، لیکن مارگوریس نے نہایت کوشش کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو متبذل ثابت کیا جائے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: یہ بالکل ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب اور ادنے خاندان سے تھے۔ اس کے بعد صاحب مصعب نے ادب ذیل استدلال پیش کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ قریش کو حیرت تھی کہ ان میں ایسا پیغمبر کیوں نہ بھیجا گیا جو شریف خاندان سے ہوتا۔ پیغمبر کے عروج کے زمانے میں قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت سے تشبیہ دی جو گھوڑے پر جمتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک شخص نے مولا کے لفظ سے خطاب کیا تو آپ نے اس لقب سے انکار کیا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شرفائی کفار کا خاتمہ ہو گیا۔ قرآن شریف کے یہ الفاظ ہیں: وَقَالُوا لَوْلَا الخرف، سورۃ الخرف آیت نمبر 31۔ ترجمہ: یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر کیوں نہ اترا۔ عظیم اور شریف دو الگ لفظ ہیں۔ قرآن میں عظیم کا لفظ ہے۔ اہل عرب دولت اور اقتدار والے کو عظیم کہتے ہیں اور کہتے تھے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے نہیں بلکہ جاہ اور دولت سے انکار تھا۔ دوسرا استدلال اگر صحیح ہو تو دشمن کی ہر بات کو صحیح ماننا چاہیے۔ کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، جادو زدہ، شاعر سب کچھ کہا۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ بے شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا اور سعید کے لفظ سے انکار کیا، لیکن متعدد حدیثوں میں صاف تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو سعید اور مولا نہ کہو، مولا اور سعید خدا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں ہر جگہ خدا ہی کو مولا کہا ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت کا ابتطال کیوں کر ہوتا ہے؟ حیرت انگیز ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کم نسبی کیوں کر ثابت ہوتی ہے کہ شرفائے مکہ سے مراد جہاں جبارین اور متکبرین مکہ میں ہیں۔ مارگوریس صاحب نے یہ دلائل نوویلکی سے نقل کیے ہیں جو مشہور جرمنی مستشرق ہے۔ این خانہ آفتاب زرکانی جلد اول سواد 10۔ سقائیہ یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا اور دفادہ حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔
کسب انقلاب کا مفصل تذکرہ طبقات ابن سعد جز اول مطبوعہ لیڈن 22 ہجری سواد 36 سے لے کر 42 تک ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ کسا نے لوگوں کو ایک رشتے میں منسلک کیا اس لیے قریش کہلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ چونکہ کسا بہت بڑے سردار تھے اس لیے ان کو اس مچھلی سے تشبیہ دی۔ عام خیال یہ ہے کہ قریشی کسا یا کسی اور شخص کا نام ہے، لیکن امام سہلی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ قبیلہ کا نام ہے۔ جس طرح قبائل عرب جانوروں کے نام پر نام اتفاق رکھتے تھے، مثلا اسد، نمر وغیرہ۔ مورخین یورپ کا خیال ہے کہ قبائل جانوروں کی پرستش کرتے تھے اور انہی جانوروں کے نام سے مشہور ہو جاتے تھے، لیکن عربی تاریخوں میں اس کا پتہ بالکل نہیں چلتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں۔ آگے آنے والی ویڈیو میں مزید اسلامی معلومات اور اسلامی مزید ویڈیو کے بارے میں آپ جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو مزید اسلامی معلومات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔